ہر دن اس دنیا میں لاکھوں انسان وفات پا جاتے ہیں، مگر تم اب تک زندہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی تمہیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا موقع دے رہا ہے۔ جن کے حصے میں اللہ آ جائے وہ لوگ خسارے میں نہیں رہتے۔ اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو رستے بھی وہاں سے بنتے ہیں جدھر دروازے ہی نہیں ہوتے۔ پھر ایک دن اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز عطا کر کے نرمی سے کہا، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں یہ سب سن رہا ہوں۔ اور جب خدا دینے پر آتا ہے تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان اگر صابر ہو تو اس کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کے جواب عرش سے آتے ہیں۔ صبر کا سلیقہ نہیں ہمیں یا رب، ہمارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ اور فہم دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تین اعمال، تین عظیم فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، پوشیدہ یعنی چھپ کر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے، اور نیکی کے کام برے انجاموں یعنی بری اموات سے بچاتے ہیں۔ کہ تم اللہ سے مانگو تو یہ بھی مانگو کہ اللہ ان چیزوں سے تمہارا امتحان نہ لے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری سے نہیں، حد سے بڑھتی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے حسد سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے بھی۔ مرتے ہوئے ماں باپ سے خوبصورت اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔